ملا کر اب اس کو اس سائڈ کر لیں، یہ حصہ اس سائڈ کر لیں. آپ کا جیسے بھی آسانی ہوتی ہو ادھر کرنے کا، آپ کا ہاتھ ہے تو ادھر کر لیں، آپ کا ہاتھ ادھر پڑتا ہے تو ادھر کر لیں. تو ادھر کرنے کے بعد میں پھر اس کو آپ یہاں سے ٹائٹ پکڑیں گے. جتنا مضبوط پکڑو گے آپ کا احرام مضبوط بنے گا، ڈھیلا پکڑو گے ڈھیلا بنے گا، وہ اترنے کا خطرہ ہوگا. تو اس لیے آپ اس کو یہاں سے جسم کے پاس سے ٹائٹ پکڑیں گے. اب یہاں سے پکڑنے کے بعد میں پھر ایسے اس کو گھما لیں گے، گھمانے کے یہاں سے پکڑ لو، پھر آدھا اس کو اور ایسے کر لیں. کرنے کے بعد میں اب اس کو فولڈنگ کریں گے، آپ اس کو گھمائیں گے چاروں طرف سے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی، ایسے گھماتے جائیں. اب اس لنگی کو آپ نے ٹخنے سے اوپر کرنی ہے، ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہوں ورنہ گناہ ہوتا ہے. ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے تو گناہ ہوگا. تو آپ دیکھیں اگر اور کرنا چاہیں تو اور کر لیں، باقی چاروں طرف سے کریں تاکہ چاروں طرف سے وہ لنگی اوپر ہو جائے. آپ دیکھو یہ پٹا سا بن گیا، اب اچھا بھی لگ رہا ہے خوبصورت، اور آپ کا یہ لنگی بن گئی. آپ کی ایک لنگی کی طرح باندھتے ہیں جیسے لنگی باندھتے ہیں، ایسے ڈھونگ لیا اس کو، یہاں سے موٹا ہو جائے گا بہت، یہاں سے بہت موٹا ہو جائے گا. تو احرام جو ہے موٹے ہوتے ہیں، تو اب یہ پچکا ہوا ہے دیکھو، موٹا نہیں ہے ایسے. اس طرح آپ نے یہ لنگی باندھ دی. جتنا ٹائٹ پکڑو گے اتنا ٹائٹ آپ کا احرام بنے گا. اور دوسری چادر کو آپ اوڑھیں گے. یہ سلے ہوئے کپڑے سارے اتریں گے، کپڑے بھی، بنیان بھی، ٹوپی بھی، ساری چیزیں اتریں گی، ٹھیک ہے نا. اور یہ مستورات جو ہے نا ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے. مستورات کے لیے، مستورات بند چپلیں جیسے پہنتی ہیں ویسے پہنی رہیں گی، ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے. دوسری چادر کو آپ ایسا اوڑھ لیں گے، ایسے سر کو بھی ڈھک لیں گے. اب یہ سر کھولنا نہیں ہے، سر کو بھی ایسے ڈھک لیں گے ایسے. اس طرح آپ جو ہے بس میں بیٹھ کر پھر آپ میقات جائیں گے. ہم احرام باندھنے کے بعد میں اپنا سامان لے کر سارا وہ میقات جائیں گے. ہم میقات آئے گی، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ اس کا نام ہے. اس میقات کے اوپر بس والا آپ کو لے گیا، وہاں پر آپ اتریں گے. اترنے کے بعد میں مسجد کے اندر جائیں گے، مستورات بھی جائیں گی. اچھا مستورات جو ہے نا وہ بھی اپنے ساتھ میں، وہ جیسے مستورات کا ہوتا ہے نا، وہ اسکارف ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، وہ اس کو پہن لیں. کہ مستورات کا چہرہ کھلا ہوگا اور مردوں کا سر بھی کھلا ہوگا اور چہرہ بھی کھلا ہوگا. مردوں کا سر بھی کھلا ہوگا لیکن مستورات کا سر نہیں کھلے گا، صرف چہرہ کھلا ہوگا. تو ہماری مستورات تو پردہ کرتی ہے، تو ان کو جب چہرہ کھلے گا تو عجیب سی بات لگے گی. تو اس لیے ایک ہیڈ ٹوپی آتی ہے مستورات کے لیے ہوتی ہے، وہ عمرہ حج کے لیے اس کو پہنا جاتا ہے. تو اس میں پلی لگی ہوتی ہے، ایسے ڈھک جاتا ہے، وہ چہرہ چھپ جاتا ہے اس سے، تو پردہ ہو جاتا ہے اس سے. اگر کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اور نہ ہو تو اس کو ضرور لے لیں تاکہ مستورات جو ہے اس کو پہن لیں احرام کے وقت میں. وہ اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے، ورنہ ہماری دکان جو ہے عطر کی دکان ہے کھنڈو روڈ پہ، وہاں سے مل جاتا ہے. وہ ہمارے بچوں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کا جو صابن جو ہے نا، صابن خوشبو والا استعمال نہیں ہوگا احرام کی حالت میں. بغیر خوشبو کا آپ کو صابن استعمال کرنا پڑے گا اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بغیر خوشبو کا صابن بھی ہماری دکان سے مل جاتا ہے. بازار سے مل جائے یا ہماری دکان سے لے لو، کہیں سے بھی لے لو. باقی وہ ایک پٹی وہ بھی لے کے چلی جائیں، آپ کے کام آئے گی وہ. اچھا جب آپ میقات پہ پہنچ گئے ذوالحلیفہ، مسجد کے اندر چلے جائیں. 2 رکعت آپ پڑھیں گے احرام کی نیت سے. 2 رکعت پڑھیں گے احرام کی نیت سے، کہ آپ نے ابھی احرام باندھا ہے نا، اس نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیں گے. اب یہ 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے سر ڈھک کے پڑھیں گے، سر ڈھکا ہوا آپ کا ہوگا. ہاں صرف یہ نماز پڑھتے وقت میں، ہر وقت نہیں، صرف نماز پڑھتے وقت میں آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوگا اور دونوں کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں گے. آپ 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھیں گے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں پھر آپ سر سے کپڑے کو اتار دیں گے. جیسے آپ نے سر پہ کپڑا یہ اوڑھا ہوا تھا نا، ایسے اوڑھا ہوا تھا، اب اس کو نیچے کر لیں گے ایسے.
نیچے کر لیں گے، سر آپ کا کھل گیا، یہ تو میں نے امامہ باندھا ہوا ہے، گویا کہ سر کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر آپ عمرے کی نیت کریں گی. مستورات جو ہے وہ اپنا حجاب جو لگایا ہوا ہے وہ ہٹا دیں گی، اور ہیڈ والا جو آپ لے کے گئے ہیں وہ آپ مستورات اس کو پہن لیں. حجاب والا جو لگایا ہوا تھا اس کو پرس میں ڈال لیں، اس کو نکال کے پہن لیں. اور پھر آپ نیت کریں گے عمرے کی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور میرا عمرہ قبول کر لے. یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرا عمرہ آسان کر دے اور میری طرف سے عمرہ قبول کر لے. یہ آپ کی نیت ہو گئی. ایک تو اردو میں نیت ہے، ایک عربی کے اندر بھی نیت ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ عمرے کی نیت ہے. تو آپ جو ہے اردو میں نیت کر لیں، چاہے عربی میں نیت کر لیں، جیسے چاہیں. اگر کسی کو نیت نہیں آ رہی تو اس کا محرم، اس کا خاوند اپنی مستورات کو کہلوا دے، وہ بھی کہہ لیں نیت کو، زبان سے کہہ لیں. زبان سے کہنے کے بعد میں پھر آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو تلبیہ کہتے ہیں اور لبیک بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس کو آپ پڑھیں گے 3 دفعہ، ہے نا. یہ زبان سے کہنا اس کا ضروری ہے، زبان سے کہنا شرط ہے. زبان سے آپ کہیں گے، 1 مرتبہ کہنا کم سے کم شرط ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد میں وہی مسجد کے اندر ہی جہاں ذوالحلیفہ کی مسجد ہے وہاں پڑھنے کے بعد میں پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں. جو آپ دعا کرو گے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے عمرے کی نیت کر لی. ابھی عمرے کی نیت کرنے کے بعد میں حاجی کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، اب ہے نا. آپ کی دعائیں مقبول ہیں ابھی، تو خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. اچھا، یہ تو بڑے مردوں کا ہو گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی کوئی لے کے جا رہا ہوتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے. اگر ان سمجھ بچہ ہے، اگر سمجھدار بچہ ہے تو سمجھدار بچہ خود ہی احرام باندھے گا، اپنا احرام خود ہی باندھے گا، چادر کو اوڑھے گا. جو بڑے کر رہے ہیں وہی سمجھدار بچہ کرے گا. 10-12 سال کا ایسے بچے بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں، ایسے کوئی بچے ہیں وہ احرام خود بھی باندھ سکتے ہیں تو وہ خود باندھیں گے. اگر ان سمجھ بچہ ہے، 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے یہ ہے اگر باپ اور بیٹا جا رہے ہیں تو باپ جو ہے اپنے بیٹے کی طرف سے احرام باندھے گا. باپ اپنے بیٹے کی طرف سے اس کو بھی چادر لپیٹ دیں. اگر وہ ان سمجھ بچہ اگر احرام نہ بھی باندھے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم وہ واجب نہیں ہوگا ان کے اوپر. اگر بچوں سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے دم آ جاتا ہے تو وہ سب معاف ہے بچوں کو، بچوں کی طرف سے کوئی دم جرمانہ دینا نہیں پڑے گا آپ کو. اس لیے جو نا تو آپ انسمے بچوں کی طرف سے آپ احرام باندھیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اپنے اس بچے کی طرف سے میرے لیے آسان کر دے اور اس بچے کی طرف سے عمرہ قبول کر لے، اس بچے کی طرف سے عمرہ قبول کر لے. اس طرح آپ نے احرام باندھ دیے بچے کی طرف سے بھی. آپ اس بچے کو گود میں لے کر پھر آپ طواف کریں گے، سارے کام کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. اس بچے سے بھی اس کو لے کے گھومیں گے آپ، تو اس کی طرف سے بھی عمرہ ہوگا، پھر آپ کی طرف سے بھی عمرہ ہوگا. تو بچوں کا احرام ایسے بنے گا، اس کی نیت ایسے ہوگی. اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے دعا مانگ کر اپنے بس میں آگے بیٹھ جائیں. بس میں بیٹھنے کے بعد میں تھوڑی سی بس آگے چلے گی تو حدود کے اندر داخل ہو جائے گی، حدود حرم کے اندر. اس لیے آپ کو مسجد کے اندر ہی نیت کرنی ہوگی، بس میں جا کر نہیں، مسجد کے اندر ہی نیت کرنی ہوگی. مسجد میں نیت کرنے کے بعد میں پھر آپ جو ہے بس میں جا کر بیٹھیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے آپ چلیں. بس کے اندر بیٹھے تو وہیں پڑھیں، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. اس کے بعد جب بس چلی ہے تو حدود حرم میں داخل ہو گئی. یہ تقریباً مدینے سے لے کر اور مکہ معظمہ تک کا سفر جو ہے یہ تقریباً 5-6 گھنٹے کا ہے، 5-6 گھنٹے کا سفر ہے. اس سفر کو آپ کو طے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. میں بات آپ سے یہاں کر رہا ہوں لیکن ادھر ہوں میں، وہاں پر ہوں میں، میرا ذہن وہاں چل رہا ہے، یہاں آپ کی طرف نہیں ہے.
تو جب آپ ہو کے آ جاؤ گے نا پھر آپ کی کیفیت بھی ایسی ہوگی، آپ کی کیفیت بھی ایسی، کوئی بات کرے گا کسی قسم کی فوراً آپ وہاں پہنچ جاؤ گے، فوراً پہنچ جاؤ گے۔ ہاں اچھا، اس کے بعد جو ہے جیسے آپ نے یہ سفر کیا ہے، کہیں نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے بس والا روکے گا، نماز پڑھ کے آپ آ جائیں، لیکن جب نماز کے لیے جاؤ گے نا اس وقت آپ پہچان کر کے جائیں ہماری بس کہاں کھڑی ہوئی ہے، یا کوئی درخت ہے یا کوئی بورڈ لگا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ جائیں۔ آپ چلے جاؤ گے واپس آؤ گے نا تو بہت ساری کوچ آ جائیں گی، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، تو آپ کی وہ کوچ جو ہے بیچ میں آ جائے گی، آپ پریشان ہو جاؤ گے بھی ہماری کوچ کون سی ہے۔ جب آئے تو اس وقت تو ایک ہی تھی، جب آئے واپس نماز پڑھ کے تو بہت ساری آ گئی، تو اس لیے آپ کو پہچان کر کے جانا ہوگا تاکہ آپ آرام سے اپنی بس کے اندر نمبر بھی نوٹ کر لیں، وہ بھی نوٹ کر کے جائیں۔ پھر آپ تو نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آپ بس میں آگے بیٹھ گئے، اس کے بعد بس آپ کی چل دی۔ جیسے مکہ معظمہ قریب آنے کو ہوگا، بھائی مکہ معظمہ قریب آنے کو ہوگا، حدود وہاں کے نظر آنے لگیں گے آپ کو، وہاں کے مکانات آپ کو نظر آنے لگیں گے، وہاں کے بورڈ وغیرہ آپ کو نظر آنے لگیں گے، آپ کے شوق کے اندر دید کے اندر اضافہ ہو جائے، اور لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے پڑھتے 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 مکہ معظمہ شہر کے اندر آپ داخل ہوں گے۔ دیکھو اب تو بالکل قریب پہنچ گئے ہم، بیت اللہ کے قریب پہنچنے والے ہیں ہم۔ ہاں ایسے جذبات کو ابھارتے ہوئے، شوق کو ابھارتے ہوئے آپ مکہ معظمہ شہر میں داخل ہوں گے۔ اللہم بارک لنا فیہا، جیسے وہاں پڑھا تھا ایسی 3 دفعہ یہاں پڑھ لیں، 3 دفعہ یہاں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ جانے کے بعد میں پھر اپنی رہائش گاہ پہ چلے آئیں گے۔ وہاں جانے کے بعد میں آپ سامان رکھیں گے، سامان رکھنے کے بعد میں پھر آپ دیکھیں تھکے ہارے ہوں یا پھر آپ کو کھانے کی ضرورت ہو، کھانا کھائیں، اور تھکے ہارے ہیں تو آرام بھی کر لیں، تکڑ نہ کریں کہ ابھی جیسے پہنچیں گے چلو چلو عمرہ کرنے کے لیے چلو، ایسا نہیں، بلکہ آپ تھوڑا تسلی لیں، کھانا وغیرہ کھائیں، آرام کا تقاضا تو آرام بھی کریں، تسلی کر کے پھر آپ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، جو مستورات جو جا رہی ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان کو ایام جو ہوتے ہیں مہینے کے وہ ان کو ہیں تو وہ عمرہ کرنے لینے جائیں گی، لیکن احرام جب باندھا تھا اس وقت احرام تو باندھیں گی، وہ نیت بھی کریں گی وہ، لیکن جو نفل پڑھ کر آپ نے جو احرام باندھا ہے تو وہ نفل نہیں پڑھیں گی، بلکہ خالی وہ دعائیں کریں گی۔ جن کو ماہواری ہے یا ایام حیض ہے تو وہ صرف دعا مانگ کے وہ لبیک پڑھ کے دعا مانگے گی بس، باقی جو مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد میں وہ ایام ابھی ان کے چل رہے ہیں تو وہ اپنے گھر پہ رہیں گی۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، اور بھی مستورات گھر پہ ہوتی ہیں ان کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو یعنی ڈر ہے، خطرہ ہے کہ ہاں آپ اکیلے چھوڑ نہیں سکتے تو پھر آپ ایسا کریں اپنے ساتھ ہی لے جائیں، اپنی مستورات کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اپنے گھر سے جب نکلیں گے آپ وہاں پر بھی آپ نشانی دیکھتے ہوئے چلیں گے، ہے نا، وہاں بھی نشانی دیکھتے ہوئے چلیں گے، وضو کر لیں پہلے گھر کے اندر ہی، وضو کرنے کے بعد میں نشانی دیکھتے ہوئے آپ چلیں گے۔ جب بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد میں، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد میں وہاں کے کارڈ آپ ضرور لے لیں، ہوٹل کے کارڈوں کو آپ ضرور لے لیں، ہر بندے کو ایک کارڈ دے دیں لے کر، خدا نہ خواستہ کہیں گم ہو گئے، کہیں بھٹک گئے تو اس کارڈ کے ذریعے سے آپ اپنے جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جانے کے بعد میں سب سے پہلا یہ کام بھی آپ کریں گے، ہوٹل کا کارڈ ضرور لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے گھر سے چلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے چلیں، بسم اللہ توکل دعائیں پڑھ لیں، اور راستے میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں ہم، اور لوگ بھی جا رہے ہیں، اور لوگ بھی جا رہے ہیں تلبیہ پڑھتے پڑھتے، بہت سارے لوگ جو ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر آپ کو نظر آئے گا، ہے نا، خوشی کا منظر آپ کو نظر آئے گا۔ پھر آپ چلتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، چلتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور راستوں کو بھی دیکھتے رہیں۔ جب آپ جیسے آپ کہیں ٹرن کرو گے مسجد حرام کی میناریں ایک دم آپ کو نظر آئیں گی، پھر آپ کو شوق میں اضافہ ہو جائے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں۔ اور باب السلام دروازہ پہلے تو وہاں سے داخل ہوتے تھے، وہاں سے آسانی ہوتی تھی، وہ صفا مروہ جو ہے وہ باہری باب السلام دروازہ ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے بہت ساری وہ لفٹ لگا دی گئی ہے اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو گئی ہیں، تو اب نظر بھی نہیں آتا وہاں سے، تو بجائے وہاں سے جانے کے تو آپ جو ہے باب بحث دروازہ ہے وہیں سے اکثر حاجی لوگ وہیں سے آج کل داخل ہو رہے ہیں، باب بحث سے آپ کو ہم داخل کرتے ہیں،
نا باہر دروازہ آ گیا تو وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ جو ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ درود شریف پڑھیں اور سیدھے پیر سے داخل ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد. اعتکاف کی نیت بھی کر لیں جب تک میں مسجد حرام کے اندر ہوں اعتکاف کی نیت سے ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نیچی نگاہ سے آگے چلیں, نیچی نگاہ سے آگے چلیں, ایک دم یہاں سے دیکھیں نہیں سامنے. اگر یہیں سے داخل ہوتی فوراً سامنے دیکھو گے تو بیت اللہ یہیں سے آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن ہم تھوڑا سا آگے چلیں, آگے چلنے کے بعد میں راستے سے ایک طرف ہم بیچ میں ہو جائیں. اگر نیچے جا کے ایک طرف ہوں گے وہاں فوجی لوگ جو دعا نہیں مانگنے دیں گے, اوپر ہی یہ کام کریں گے. آپ اوپر ہی ایک طرف ہو کر پھر آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے. جب بیت اللہ کو دیکھیں گے تو بیت اللہ کالا آپ کو نظر آئے گا. یہ بیت اللہ کالا آپ کو نظر آئے گا اور یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے, بہت اونچا ہے. یہ یعنی 2 منزلیں, یہاں سے لے کے جو منزل ہے نا اوپر کی, اتنا اونچا ہے یہ بیت اللہ, اتنا اونچا ہے, آپ کو بہت اونچا نظر آئے گا. تو جیسے بیت اللہ کی آپ کے نگاہ پڑے تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. 3 دفعہ اللہ اکبر, 3 دفعہ لا الہ الا اللہ, یہ پڑھنا آپ نے. اور پڑھنے کے بعد میں پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کے آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. درود شریف پڑھ کے جیسے یہاں دعا مانگتے ہیں, یہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے, خاص وقت ہے. جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. آپ خوب دعائیں مانگیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. دیکھو پہلے ہم بیت اللہ کو ٹی وی کے اوپر دیکھتے تھے, تصویروں میں اخباروں میں دیکھتے تھے, مختلف جگہوں پہ ہم تصویریں دیکھتے تھے بیت اللہ کی. آج بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, آج بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. آج اللہ نے مجھے یہ فوقیت دی کہ اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. ایسے جذبات کو ابھارے, اپنے جذبات کو ابھارے. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, آنسو گر رہے ہوں گے آپ کے, اور یہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی. جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نا دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پھر خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے, ساری امت کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اور جو ہے جن جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا سب کو شامل کر لیں دعا کے اندر. اور یاد آ جائے تو ہم کو بھی شامل کر لیں, یاد آ جائے تو. ضروری نہیں ہے یاد آنے کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ بھول گئے تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ یاد آتے ہیں, جو بھی دعا کے لیے کہتا ہے نا وہ یاد آتے ہیں, اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں کہ اللہ وہ ساری دعائیں میں بھی کرتا ہوں, میں بھی مانگتا ہوں ان دعاؤں کو کہ اللہ ان دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما, میرے تمام عزیز اقارب کے حق میں, میرے بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں اللہ قبول فرما لے, پوری امت کو شامل کر لے دعاؤں کے اندر. پھر اس کے بعد جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں, سارے ساتھی دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ چلتے ہیں, آگے چلیں گے. آپ سیڑھیاں آئیں گی اترنے کی, ان سے اتریں. پھر آپ آگے چلیں گے, پھر سیڑھی آئیں گی, ان سے بھی اترے نیچے. پھر آپ مطاف میں پہنچ جاؤ گے, جہاں پر طواف چل رہا ہے نا وہاں پر آپ پہنچ جاؤ گے. طواف کرنے والے آپ کو یہاں مل جائیں گے. ان کے ساتھ آپ دائیں طرف مڑ جائیں, داخل ہونے کے بعد میں مطاف کے اندر دائیں طرف مڑ جائیں, دائیں طرف مڑ جائیں. جب دائیں طرف مڑو گے آپ دیکھو گے الٹے سیدھے ہاتھ کی طرف برآمدے میں ایک ہرا ٹوپیٹ لگا ہوا ہے, اتنا لمبا ہرا ٹوپیٹ لگا ہوا ہے. تو اس ہرے ٹوپیٹ کے پاس آپ کو جانا ہے, ہرے ٹوپیٹ کے پاس برآمدے میں لگا ہوا ہے, اس کے پاس آپ کو جانا ہے. تو وہاں پر آپ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد میں پھر آپ نے جیسے چادریں اڑی ہوئی تھیں, جیسے آپ نے چادریں اڑی ہوئی تھیں, سر کھلا ہوا تھا آپ کا, چادریں ایسے آپ نے اوڑھ رکھی تھیں. آپ جب ہرے ٹوپیٹ کے پاس پہنچ گئے تو اس طرف کھڑے ہو کر آپ نے کرنا استبا. استبا کہتے ہیں دائیں کندھے کو کھولنا اور چادر کو یہاں سے نکالنا, دائیں ہاتھ کے بغل میں سے یہاں سے نکالنے کے بعد میں ایسے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں. یہاں آنے کے بعد میں آپ نے یہ کام کرنا ہے, ایک کام ہو گیا. دوسرا کام کرنا ہے آپ نے یعنی طواف کی نیت کرنی ہے.
طواف کی نیت کرنی ہے، نیت کرنا شرط ہے، یہ زبان سے کہنا ہے، زبان سے کہنا ہی ہے، دل میں بھی کہ نیت کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لیں۔ تو نیت کیا کریں گے آپ؟ یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، میرا طواف آسان کر دے اور میری طرف سے طواف کو قبول کر لے۔ یا اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور میرا طواف قبول کر لے۔ یہ آپ نے نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد میں آپ تھوڑا سا آگے کھسک جائیں، جیسے بیت اللہ ہی، یہ بیت اللہ ہے، اب یہ حجر اسود ہے، یہ سامنے حجر اسود نظر آ رہا ہے سب کو، یہ کٹا ہوا ہے گول سا، یہ حجر اسود ہے۔ آپ نے اس کے سامنے آنا ہے، ہرا ٹوپے آپ کے پیچھے ہو گیا، آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے، چاہے پیچھے کہیں بھی ہو، کنارے تک کہیں بھی آپ کھڑے ہو، لیکن ہرے ٹوپے کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، ہرا ٹوپے آپ کے پیچھے ہے اور آپ کا رخ جو ہے حجر اسود کی طرف ہے۔ آپ نے یہاں آنے کے بعد میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ بوسہ جو دے رہے نا اس کا نام ہے استلام۔ ہاں، لیکن ہم نے بوسہ دینا نہیں ہے، کیونکہ اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر جو ہے یہاں پر جانا منع ہے، کیونکہ خوشبو ہاتھوں میں لگ جائے گی، دم آ جائے گا۔ اگر آپ کوئی آدمی غلطی سے چلا گیا حجر اسود کے پاس اور اس نے ہاتھ لگا لیا، اگر انگلیاں لگی ہیں خوشبو کے اندر انگلیاں ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو صدقہ فطر جتنا صدقہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی ہتھیلی چھپ گئی خوشبو کے اندر تو پھر آپ کے اوپر دم آ جائے گا، آپ کے اوپر دم آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ استلام کا اشارہ کریں گے، ہم استلام کا اشارہ کریں گے۔ اس اشارہ کیسے کریں گے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ایسے اٹھانے کے بعد میں پھر ایسے اپنے منہ کی طرف کر لیں اور پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہتھیلیوں کو ملا کر ایسے چوم لیں۔ یہ چومنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو اندر سے بوسہ دے لیا۔ ہتھیلی کو جو چومنا ہے نا، یہ اندر سے یہ حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، یہ ایک قسم کا۔ تو ہتھیلی کو ہم نے چوم لیا۔ چومنے کے بعد میں پھر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ جو یہ تسبیح میں لے کے آیا تھا، یہاں پر آپ تسبیح کو پہن لیں، جو 7 دانے والی تسبیح ہے اس کو بھی آپ پہن لیں، کیونکہ آپ نے طواف شروع کرنا ہے ابھی۔ یہ تسبیح ایسی ہماری دکان سے مل جاتی ہیں، وہاں سے لے لینا جن کو ضرورت ہو۔ تو یہ ایسے پہن لیں اس کو۔ پہننے کے بعد میں آپ نے یہ کام تو کر لیا، استلام کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہتھیلی چوم لی۔ پھر آپ ایسے مڑ جائیں، مڑنے کے بعد میں آپ طواف شروع کر دیں، طواف شروع کر دیں۔ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ رمل کریں گے، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنے کو، ایسے جیسے پہلوان چلتا ہے نا اکڑ کے، ایسے قدم کو رکھتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، لیکن تھوڑا سا رفتار تھوڑی تیز ہو چلنے کی۔ تو جیسے پہلوان چلتا ہے اکڑ کے، 3 چکر آپ نے ایسے لگانا ہے بیت اللہ کی، 3 چکر لگانے ایسے۔ اگر رش زیادہ ہے، ایسے اکڑ کے چلنے کا موقع نہیں ہے، تو آپ شکل بنائیں، ایسے چلتے رہے، ایسے بس ایسے چلتے رہے، شکل بنائیں چلنے کی۔ اور پھر بھی شکل بنانے کی بھی موقع نہیں ہے، آپ جو ہے وہ رمل کو آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی رمل کرنا بھول گیا، 1 چکر لگا لیا، 2 چکر لگا لیا، پھر آپ کو یاد آیا ارے میں تو رمل کرنا تھا، میں تو رمل کیا نہیں، 2 چکر 1 چکر میرا ہو گیا ہے، تو جتنے چکر ہو گئے وہ ٹھیک ہے، جتنے چکر باقی رہ گئے اس کو رمل کرنا شروع کر دیں اس میں۔ لیکن آپ 3 چکروں میں آپ جو ہے رمل بھول گئے، پھر 4تھے چکر میں آپ کو یاد آیا ہے تو پھر آپ رمل نہیں کریں گے آگے 4تھے چکر میں، بس آپ بغیر رمل کی جو ہے وہ تو آپ کو پورا کریں گے۔ تو اس طرح آپ نے اکڑ کے چلنا ہے طواف کرتے وقت۔ اچھا، جب
اب طواف آپ کرنے لگے ہیں، ایک چکر آپ نے لگا لیا، حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، بیت اللہ کا دروازہ آ گیا، یہ کون آ گیا، اور پھر تیسرا کون آ گیا، اور پھر یہاں سے آگے رکن یمانی آ گیا، یہ رکن یمانی ہے، یہاں سے پردہ کٹا ہوا ہے، تیسرے کونے کا یہ پردہ کٹا ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہاں جب آپ پہنچ جائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس دعا کو آپ پڑھ لیں۔ اگر کسی کی یاد ہے 70 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، 70 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو اگر یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہاں سے آپ اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو سب کے یاد ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے آپ آگے آئیں اور حجر اسود تک پہنچ جائیں، ہے نا، حجر اسود یہاں پر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچ گئے آپ۔ اگر درمیان میں آپ کے ربنا آتنا پوری ہو گئی تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، حجر اسود تک پہنچتے آپ نے ربنا آتنا پڑھنی ہے۔ جب یہاں تک پہنچ گئے پھر آپ دانے کو سرکا دیں، ایسے ایک چکر آپ کا ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا پھر یہ سینے کو ایسے نہیں پھیرنا ہے، بس سینہ آپ کا ادھر ہی رہے گا، صرف آپ چہرہ موڑیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہتھیلی چوم لیں، پھر آگے چل پڑے، ٹھیک ہے نا۔ سینہ پہلی مرتبہ کرنا ہے، ہر چکر میں سینے کو ادھر نہیں کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہ کریں، ہے نا، ادھر بھی منہ نہ کریں ادھر بھی منہ نہ کریں، سیدھی سیدھے چلتے رہیں، ادب کے خلاف ہے بیت اللہ کو طواف کرتے کرتے دیکھنا۔ جب طواف آپ کا پورا ہو جائے پھر آپ بیت اللہ کو خوب دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا 3 چکر آپ کے رمل کے ہو گئے، جب 4تھا چکر آپ کا شروع ہوا تو بغیر رمل کے اس کو کریں، بغیر، اور دانے کو سرکاتے رہیں، ہے نا، دانے کو سرکاتے رہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 7 چکر پورے ہو جائیں گے، ہر چکر کے اندر یہ استلام کرنا ہے آپ کو، استلام کا اشارہ۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد میں بھی استلام کا اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہتھیلی چوم لیں۔ یہ آپ کے 7 چکر ہو گئے، طواف مکمل آپ کا ہو گیا۔ استلام کتنے ہوئے؟ 8 استلام ہو گئے، ایک پہلی مرتبہ کیا تھا اور دوسرا آخر میں بھی کیا ہم نے، تو 8 استلام ہو گئے۔ ہم نے 9 استلام کرنا ہے، کتنے؟ 9 استلام کرنا ہے، ابھی ایک استلام باقی ہے ہمارا، وہ بعد میں ہوگا۔ اب یہ طواف پورا کرنے کے بعد میں اول تو یہ ہے کہ ملتزم پر دعا مانگی جاتی ہے۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ چمٹنے کی جگہ، ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ، وہاں چمٹ کر بیت اللہ کو دعا مانگی جاتی ہے۔ جب بیت اللہ کو چمٹ کے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں ملتزم کہتے کس کو ہے؟ دیکھو یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود ہے، اس کے درمیان جو دیوار ہے نا یہ تقریباً 2.5 فٹ کی ہے، یہ دیوار تقریباً 2.5 فٹ کی ہے، اس کا نام ہے ملتزم، اس کا نام ہے ملتزم، اس کو بولتے ہیں چمٹنے کی جگہ۔ تو یہاں پر چمٹ کے دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر بیت اللہ سے چمٹ گئے، ایسے ہاتھ اوپر کر لیے، سینہ آپ نے بیت اللہ سے چمٹا دیا، رخسار بھی آپ نے بیت اللہ سے چمٹا دیا، آپ دعا مانگ رہے ہیں، ایسے چمٹ کے دعا مانگ رہے ہیں، کبھی رخسار کو ایسے کر رہے ہیں، کبھی رخسار کو ایسے کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعائیں آپ کی قبول ہو رہی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ چمٹ گئے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے ساتھ لپٹ کر، ہے نا۔ تو اس طرح آپ چمٹ کر دعا مانگی جاتی ہے، یہ ملتزم ہے۔ یہاں پر چمٹنے کا حکم ہے اور بیت اللہ کے کہیں بھی چمٹنے کا حکم نہیں ہے، کہیں چمٹ کر آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ دعا مانگنی ہے تو یہاں چمٹ کے دعا مانگیں، لیکن یہاں رش بہت ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، اور پھر جب عمرے کا جب طواف کر رہے ہو اس وقت نہ چمٹے، یہاں پر یا خوشبو لگی ہوتی ہے، عام نفلی طواف کر رہے ہیں اس وقت آپ چمٹ سکتے ہیں، ہاں نفلی طواف کے اندر۔ اچھا دیکھو ایک تو ملتزم یہ ہے اور دوسرا ملتزم میں آپ کو بتاؤں، یہ رکن یمانی ہے نا، اس کے ساتھ جو جگہ ہے، اس کے ساتھ جو جگہ ہے یہ بھی ملتزم ہے، یہ بھی ملتزم کہلاتی ہے۔ یہاں پر رش نہیں ہوتا، یہاں رش کم ہوتا ہے، ہر ایک کو یہاں کا پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے وہ چمٹے ہوئے ہیں یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جن کو پتہ نہیں ہے وہ یہاں نہیں چمٹتے، تو یہ بھی ملتزم کہلاتی ہے جگہ ہی، کیونکہ بیت اللہ کے پہلے 2 دروازے تھے، یہاں سے ایک داخل ہونے کا اور یہاں سے نکلنے کا، لیکن یہ جگہ تو اب بھی ہے، یہ جگہ ملتزم کی جگہ تو اب بھی ہے، تو یہاں چمٹ کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، یہاں آپ کو موقع مل سکتا ہے چمٹ کے دعا مانگنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ موقع تلاش کر لیں چمٹنے کا۔ اچھا
یہ پھر آپ کا یہ طواف مکمل ہو گیا. اس منتظم کی دعا کو آپ چھوڑ دیں, اس پہ دعا نہ مانگیں. پیچھے ہٹ کے دعا مانگیں گے درس وہ چل رہا ہے, پیچھے بھی دعا نہیں مانگ سکتے آپ اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت پڑھیں گے واجب الطواف, 2 رکعت پڑھیں گے واجب الطواف. یہ مقام ابراہیم ہے, یہ مقام ابراہیم, اس کی سیدھ میں آپ کو جگہ مل جائے. لیکن آج کل تو رش بہت ہوتا ہے. جب یہاں پر آپ پہنچ گئے مقام ابراہیم کی طرف, اب یہاں سے واپس آنا مشکل پڑ جائے گا, آپ کو مشکل پڑ جائے گا. تو آپ ایسا کر لیں, جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے. یہ حجر اسود کے سامنے جو ہرا ٹوبیڑ ہے, یہیں کہیں جگہ تلاش کر لیں, آپ یہیں کہیں جگہ تلاش کر لیں 2 رکعت پڑھنے کے لیے, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے, اور یہیں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں. یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے, نفل سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. جیسے وتر پڑھتے ہیں نا عشاء میں, ایسے یہ 2 رکعت واجب ہے. جب بھی آپ طواف کرو گے 2 رکعت پڑھنا آپ کے اوپر ضروری ہے, 2 رکعت آپ کو پڑھنی پڑے گی, یہ واجب ہے ان کا پڑھنا. تو یہیں کہیں جگہ تلاش کر لیں, اور یہیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں آپ یہیں کولر رکھے ہوئے ہیں, ادھر ہی آس پاس ہی کولر رکھے ہوئے ہیں, کولروں کے پاس جائیں, آپ زمزم کا پانی بھریں اور کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پانی پئیں. پہلی بسم اللہ پڑھیں, ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں, اور ہر دفعہ الحمدللہ کہیں. ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں, ہر دفعہ الحمدللہ کہیں. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سانس سے پی لیا, ہٹا لیا, الحمدللہ کہہ لیا. پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سانس سے پی لیا, پھر ہٹا لیا, الحمدللہ کہہ لیا. اس طرح ہر دفعہ بسم اللہ, ہر دفعہ الحمدللہ, اس طرح آپ پڑھیں. زمزم کا پانی پینے کے بعد میں پھر دعا مانگے. آپ کھڑے کھڑے تو دعا مانگ لیں, بیت اللہ کی طرف آپ کا منہ ہے. اور ایک دعا زمزم پینے کے بعد کی یہ بھی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر یہ یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ اردو میں دعا مانگ لیں, آپ اردو میں دعا مانگ لیں. جو دعا آپ مانگو گے آپ کی دعا قبول ہوگی. زمزم کا پانی خوب پئیں پیٹ بھر کر. یہاں پر کیا ہوتا تھا, کوئی حاجی حج کرنے جاتا تھا اور عمرہ کرنے جاتا تھا, گھر میں ایک بوتل آ گئی چھوٹی سی, گھر میں آ گئی, اب اس کو سب پٹا پٹا کے پی رہے ہیں, پھر ہم کو بھی دو, ہم کو بھی دو, ہم بھی زمزم کا پانی پئیں گے. تو سب پیتے تھے. اب اللہ نے آپ کو اتنا موقع دیا ہے زمزم کا پانی پینے کا, کھلا آپ کو موقع دیا ہے. خوب گلاس بھر کے کھڑے ہو کر خوب پئیں, پیٹ بھر کے پئیں, تھوڑا بہت نہ پئیں بلکہ پیٹ بھر کے پئیں. اور اپنے اوپر کوئی ڈالنا چاہیں تو ڈال بھی سکتے ہیں, کوئی بے ادبی نہیں ہے, اپنے اوپر ڈالنا چاہیں تو ڈال بھی سکتے ہیں. اس کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر آپ جو ہے 9واں استلام کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے آئیں گے. یہ 2 رکعت میں نے آپ کو اسی لیے پڑھوائی تھی تاکہ آپ کو 9واں استلام کرنے میں آسانی ہو. اگر کہیں آگے پیچھے آپ پڑھتے ہیں تو یہاں حجر اسود کے سامنے آنے میں آپ کو پریشانی ہوتی. تو یہیں پڑھنے کے بعد میں حجر اسود کے سامنے آ کر 9واں استلام کریں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہتھیلی چوم رہے ہیں. اس کے بعد آپ سعی کے لیے چلے جائیں, اس کے بعد آپ سعی کے لیے چلے جائیں. صحیح کا راستہ یہیں سے جا رہا ہے, جہاں ہرا ٹوپیڑ لگا ہوا ہے نا, یہی راستہ جا رہا ہے پیچھے سے, اور تیر کے نشانات بنے ہوئے ہیں, باب صفا لکھا ہوا ہے. تو یہیں سے آپ چلتے چلے ہیں تو پھر راستے تھوڑی بہت چلیں گے, آپ کو یہ راستہ آپ کو صفا مروہ پہ لے جائے گا. تو وہاں پہنچ جاؤ گے آپ, تو لوگ صحیح کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ شامل ہو گئے. سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلے جائیں, سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلے جائیں. تو آپ جب آگے جاؤ گے تو صفا پہاڑی آ جائے گی. ایسے وہ تھوڑی پلیا سی ہے اونچائی میں, بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے, تھوڑی پلیا سی ہے ایسے اونچائی کے اندر. تو اونچائی کے اوپر چڑھ کر آپ چلتے چلے جائیں, کنارے کے اوپر چلے جائیں, دائیں طرف کنارے پہ ہو جائیں. وہاں پہنچنے کے بعد میں وہاں سے بیت اللہ آپ کو نظر آئے گا. پہلے کچھ دنوں سے نظر نہیں آتا تھا, لیکن تعمیراتی کام چل رہا تو اس وقت نظر نہیں آتا تھا, لیکن اب نظر آ رہا سنا ہے. تو اب بیت اللہ کو دیکھیں گے تو وہاں سے نظر آئے گا. تو وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے, 3 دفعہ اللہ اکبر, 3 دفعہ لا الہ الا اللہ, اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے آپ نے کہ یا اللہ میں صحیح شروع کر رہا ہوں. نیت کرنی ہے آپ کو, یا اللہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان کر دیں اور میری صحیح قبول کر لیں. یا آپ نیت بھی کر لیں اور دعا بھی مانگ لیں. دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں دائیں طرف سے آپ نے صحیح شروع کرنی ہے,
دائیں طرف سے آپ نے صحیح شروع کرنی ہے. اوپر دیکھو گے تو اوپر گنبد ہے ایسے، اوپر لکھا ہوا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت لکھی ہوئی اوپر بھی دیکھیں. اور سامنے دیکھو گے تو وہ شیشے کی دیوار سی ہے اور اندر تھوڑی پہاڑی سی بھی ہے، اس پہاڑی کو بھی دیکھ لیں جا کے قریب جا کر، وہ پہاڑی بھی ہے. تو دائیں طرف سے آپ صحیح شروع کریں گے. جب صحیح شروع کیا آپ نے، اچھا یہ جو کندھا آپ کا جو کھلا ہوا ہے نا، یہ کندھا آپ کا طواف کے 7 چکروں میں کھلا رہے گا. جب آپ نے طواف کے 7 چکر پورے کر لیے پھر آپ اس کندھے کو ڈھک لیں گے، آپ کندھے کو ڈھک لیں گے. یہ نا جو 2 رکعت آپ نے واجب الطواف پڑھی تھی وہ کندھا ڈھک کے پڑھیں گے، یہ کندھا کھول کے نہیں پڑھیں گے. بعض لوگوں کو دیکھا وہ صحیح کے اندر بھی کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا یاد نہیں رہتا ان کے، تو صحیح کے اندر بھی کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے، صحیح کے اندر کندھا کھولنا، کندھے دونوں ڈھکے ہوئے ہوں صحیح کے اندر، پھر آپ صحیح کریں گے. آپ جب صحیح کریں گے دائیں طرف سے تھوڑا سا آگے چلو گے، اس کے اندر کوئی بھی آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں. طواف کے اندر 3 کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے کوئی بھی اذکار کر سکتے ہیں. 4 کلمہ پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی دعائیں پڑھنا چاہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے آپ دعائیں پڑھیں، خوب دعائیں پڑھیں. زیادہ دعائیں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں. حافظ قرآن ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. وہ اب صحیح کے اندر بھی ایسے ہی ہے، ذکر اذکار بھی کریں، قرآن پاک بھی تلاوت کرتے رہیں حفاظ کرام. تو آپ تھوڑا سا آگے چلو گے تو ہری بتی آ جائیں گی، اوپر سے ہری بتی آ جائیں گی. جب ہری بتی آ جائیں تو یہاں سے آپ کو دوڑ کے چلنا ہے، یہاں سے آپ کو دوڑ کے چلنا ہے. اتنا تیز بھی نہیں دوڑیں گے، تھوڑا بہت دوڑ کے چلنا ہے. لیکن مستورات نہیں دوڑیں گی، مرد حضرات کو دوڑنا ہے، مرد حضرات کو وہ دوڑ کے چلیں گے. اس کی آپ شکل بنائیں، کیونکہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں، مستورات آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ جو ہے وہ شکل بنائیں، شکل جو ہے دوڑنے کی بنائیں. ایسے پنجے کے بل ایسے چلتے رہیں آہستہ آہستہ، اور ایسے چلتے رہیں، ایسے پنجے کے بل ایسے چل رہے ہیں جیسے دوڑ رہے ہوں، چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ کی اہلیہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. اگر آپ دوڑ کے آگے چلے جاؤ گے آپ کی اہلیہ کہیں بھٹک جائیں گی تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی. تو اس لیے دوڑنے نہیں، دوڑنے کی شکل بنائیں. ہرے ٹیوبلیٹ سے لے کر ہری بتیاں آگے آئیں گی. پھر ہری جب بتی آ جائے تو اس کے بعد دوڑنے کو ختم کر دیں، اپنے رفتار سے چلیں. اپنے رفتار سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پہ آپ پہنچ گئے، وہ بھی تھوڑی پلیا سی ہے سے اوپر، وہاں بھی وہاں پہنچ گئے. راستے سے ایک طرف ہو جائیں، راستے سے ایک طرف ہو جائیں. راستے سے ایک طرف ہونے کے بعد میں پھر تھوڑا سا کنارے پہ ہو جائیں، وہاں پر بھی یہی عمل کرنا ہے. 3 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور پھر دعا مانگ لیں. ہر دفعہ دعا مانگنی ہے آپ کو. یہ سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. تو سنت عمل ہے، یہ سنت ہے، اس میں کشش ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہر جگہ آپ دعا مانگیں گے. یہاں بھی دعا مانگ کر فارغ ہوئے پھر آپ نے دائیں طرف سے پھر چلنا شروع کر دیا. ہری بتی آئی پھر دوڑنا شروع کر دیا. ہری بتی ختم ہو گئی تو دوڑنا بند کر دیا. صفا پہاڑی میں پہنچ گئے، وہاں بھی وہی عمل کیا، دعا مانگی اور ذکر کیا، اس کے بعد پھر چل دیے. یعنی یہ آپ کا جب یہ ایک دفعہ صفا سے مروہ تک پہنچے، 1 چکر آپ کا ہو گیا. مروہ سے صفا تک آئے آپ کے 2 چکر ہو گئے. دانے سرکاتے رہے، 2 چکر آپ کے ہو گئے. جو آخری آپ کا چکر ہوگا وہ آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے مروہ پہاڑی کے اوپر. مروہ پہاڑی پر آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد میں پھر آپ کی صحیح مکمل ہو گئی. اب آپ جو ہے نا یہیں کہیں جگہ تلاش کر لیں، 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیں، 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیں. ورنہ حکم تو یہ ہے یہاں سے صحیح سے فارغ ہونے کے بعد میں حجر اسود کے سامنے آ کے آپ جو ہے 2 رکعت پڑھیں، یا مطاف کے اندر آ کے آپ 2 رکعت پڑھیں. لیکن آپ کو فوجی لوگ وہاں جانے نہیں دیں گے، یہیں سے واپس کر دیں گے. تو اس لیے یہیں کہیں جگہ تلاش کر لیں اور 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیں. شکرانے کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں پھر آپ جو ہے فارغ ہو گئے، عمرے سے آپ فارغ ہو گئے. صرف آپ کے بال کٹنے باقی رہ گئے، بال جو ہے نا آپ کے کٹنے باقی رہ گئے. مستورات کے بال بھی کٹیں گے اور مردوں کے بال بھی کٹیں گے. 4تھائی سر کے بال کٹنا ضروری ہے، 4تھائی سر کے بال کٹنا یہ ضروری ہے. 4تھائی سر سے کم بال کٹے تو وہ عمرے کے احرام سے نکلے گا نہیں. اسی لیے 4تھائی سر کے بال کٹنا ضروری ہے. آپ حلق کرائیں، اس طرح سے بال کٹوائیں، اس طرح سے بال کٹوانا زیادہ افضل ہے. اگر کسی کے بال لمبے ہیں وہ قصر بھی کرا سکتا ہے،
وہ قصبی کا یعنی ایک بورے سے زیادہ وہ بال کٹوا سکتا ہے، سارے سر کے بال اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن حلق کرانا زیادہ اچھا ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو حلق کرانے کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سر کے بال کٹوا لیے، مستورات کے بال بھی کٹیں گے۔ مستورات کے بال جو کٹیں گے وہ بھی ایک بورے کے برابر کٹیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پیچھے چوٹی ہے مستورات کی، اب چوٹی جو ہے نا آخر میں سے یہاں سے ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں، مستورات کے ہلکے بال ہوتے ہیں، بالکل ہلکے ہلکے بال، زیادہ گھنے بال نہیں ہوتے، ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں۔ ان ہلکے بالوں کو چھوڑ کر آپ ایک بورے کے برابر لمبائی کے اندر آپ ناپیں گے، پھر یہاں سے کینچی سے کاٹ دیں گے، لمبائی کے اندر ناپیں گے۔ ایسے لپیٹ کے کریں گے نا تو وہ 2 بورے سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن 1 بورے کے برابر آتا ہے، 1 بورے کے برابر لمبائی کے اندر آپ ہلکے بالوں کو چھوڑ کر یہاں سے ایسے ناپیں گے تو آپ کا یہ 4 سر کے بال مستورات کے کٹنے میں آ جائیں گے۔ ان بالوں کو پھر کسی ڈسٹبن میں ڈالتے ہیں، محفوظ جگہ پہ ڈالتے ہیں۔ مستورات کے بال بھی کٹ گئے، آپ کے بال بھی کٹ گئے۔ آپ چاہیں تو حاجی لوگ آپ کے ایک دوسرے کے بال کٹ سکتے ہیں، ابھی آپ نے اپنے بال نہیں کٹوائے لیکن دوسرے کے بال کٹ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے نا سر کے بال کٹوانے سے پہلے ناخن نہیں کاٹ سکتے، مونچھوں کو نہیں بنا سکتے، ہے نا، مونچھوں کو نہیں بنا سکتے، تو پیروں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ جب آپ سر کے بال کٹوا لو گے اس کے بعد ہر جگہ کے بال کاٹ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح آپ کے بال کٹیں گے۔ جب بال آپ کے کٹ گئے، مستورات کے بھی کٹ گئے، تو پھر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں عمرہ کرنا۔ آپ سب کو عمرہ مبارک ہو، ہاں سب کو عمرہ مبارک ہو، اس کو کہتے ہیں عمرہ کرنا۔ اس طرح آپ کا عمرہ ہو۔ بھائی بیٹھے ذرا، اور مخصوص باتیں اور بھی آئیں گی سامنے۔ اب دیکھو، اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بھائی سنیں، بھائی سمجھے بات کو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طواف کر رہا ہے، نفلی طواف کر رہا ہے یا ویسے عمرے کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے بھول ہو گئی کہ میرے 2 چکر ہوئے ہیں یا 3 ہوئے ہیں، میں نے دانا سرکایا نہیں سرکایا، پتہ نہیں، بھول ہو گئی، 2 ہوئے یا 3 ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے 2 کی طرف آ جائیں۔ آپ یہ شمار کر لیں کہ 2 ہوئے ہیں، تیسرے چکر کو آپ زیادہ کر لیں، پھر 3 ہوئے 4 ہوئے، 3 کی طرف یعنی کمی کی طرف آ جائیں بھول کے اندر۔ آپ کو یقین ہے پکا تو پھر ٹھیک ہے، یقین پکا نہیں ہے تو پھر آپ کمی کی طرف آ جائیں، اس طرح بھی ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ طواف کرتے کرتے نماز کھڑی ہو گئی، آپ طواف کو روک دیں، طواف کو روک کر یہی نماز پڑھیں، آپ سب بنا کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ نماز سے جیسے فارغ ہوئے سنتیں نہ پڑھیں، اب طواف شروع کر دیں، جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا یہیں سے طواف شروع کر دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ آدمی کا طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا، طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا، تو پھر آپ اس طواف کو یہیں روک دیں، طواف کو یہیں روک کے نکل جائیں، کنارے کی طرف چلے جائیں۔ وہاں کہیں کولر بھی رکھے ہوتے ہیں، کہیں ٹوٹی بھی لگی ہوئی ہے، تو وہاں جا کر آپ وضو کر لیں، وضو زمزم کے پانی سے وضو کر لیں۔ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو یہاں پر، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ تو کنارے میں کریں تاکہ پانی بہ جائے، تو وضو کر کے پھر یہیں سے آپ دوبارہ شروع کر دیں، یہاں تک آپ نے طواف کر لیا تھا تو یہیں سے آپ شروع کر دیں، ہے نا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ وضو آپ کا ٹوٹ گیا، 1 چکر پورا آپ نے لگا لیا، بغیر وضو کے پورا 1 چکر لگا لیا، تو پھر آپ کے اوپر دم آ جائے گا، آپ کے اوپر دم آ جائے گا۔ اگر آپ نے اس طواف کو دوبارہ دہرا لیا، طواف کو پورے کو دوبارہ دہرا لیا، تو پھر آپ کا دم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے وہ جو بغیر وضو کے جو طواف کیا تھا، چکر لگایا تھا، وہ آپ نے طواف کو دوبارہ دہرایا نہیں، تو دم دینا پڑے گا آپ کو، اس لیے اس کا خیال کریں، جہاں وضو ٹوٹے وہیں سے وضو کر کے آ جاؤ۔ ہاں صحیح کے اندر یہ ہے، صحیح کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو صحیح بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے، اس میں وضو کرنا شرط نہیں ہے، ہاں اچھا ہے، مستحب ہے وضو کر لے تو، لیکن بغیر وضو کے کسی نے صحیح کر لی تو وہ صحیح آپ کی ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کوئی مستورات ہے، وہ عمرے کا طواف کر رہی ہے، ایام حیض شروع ہو گئے، ایام حیض شروع ہو گیا،
طواف تو پورا کر لیا تھا، لیکن صحیح کی طرف جب گئی تو وہاں ایام حج شروع ہو گئے، تو آپ اسی حالت میں وہ صحیح کر لیں گے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھاگ جائے، وہ بغیر وضو کے وہ. یہ صحیح کا جو جگہ ہے نا، یہ مسجد نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے، یہ مسجد سے باہر ہے. یہاں پر مستورات جو ہے ایام حیض والی یا نفاس والی، وہ صحیح کو بغیر اس کے اسی حالت کے اندر کر لے گی وہ. ہاں، لیکن اگر طواف کے اندر ایام حیض شروع ہو گئی، یہیں سے طواف کو ختم کر دے، یہیں سے روک دے، یہیں سے باہر واپس چلی جائے، کیونکہ مسجد کے اندر ہے. مسجد کے اندر ناپاک آدمی کا رہنا یہ صحیح نہیں ہے. یہیں سے واپس باہر چلی جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کریں. لیکن آپ کے مستورات جب آپ عمرے کا طواف کرنے گئے تھے تو آپ کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اکیلے ہم کے چھوڑیں، تو ساتھ لے آؤ، ان کو ساتھ لا کر باہر سین کے اندر بٹھا دو کہیں جگہ پر. ہاں، اور بھی مستورات بہت ساری بیٹھی ہوتی ہیں، ان سے یہ کہہ دیں بھائی یہیں بیٹھے رہیں، ہم طواف سے صحیح سے فارغ ہو کر آئیں گے، آپ کو یہاں سے لے لیں گے، یہاں سے آپ کو لے لیں گے، آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں. باہر آپ کو مستورات تو کوئی نہیں چھوڑے گا، اور بھی مستورات بہت ساری بیٹھی ہیں وہاں پر، تو اس لیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. گھر میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو یہاں لا کے بٹھا دیں ان کو، تو پھر یہاں سے آپ ان کو لے جائیں. جب وہ ایام حج سے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ عمرہ کریں گی، پھر دوبارہ وہ طواف کریں گی. یہ نا اس طرح ان کا یہ ہوگا. اچھا، مستورات جو ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جب چاہے اندر طواف کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات اگر وہ طواف نفلی کرنا چاہیں تو ان کو اوپر جانا پڑے گا، ان کپڑوں کے اندر اوپر طواف کرنا پڑے گا. لیکن اگر اندر ہی جانا ہے تو وہ احرام کی چادروں کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. احرام کی چادر آپ کے لیے اٹھی ہوئی ہوگی جب تو آپ کو جانے دیں گے. ہاں، وہ کہتا حاجی احرام ضروری ہے، حاجی احرام ضروری. ہاں، تو احرام کے بغیر آپ کو جانا نہیں دیں گے. جیسے بھی آپ کی ترتیب بنے ہے نا ویسے آپ بنا لیں. باقی وہاں کی حاجیوں کی سہولت کے لیے حکمرانوں نے جو ہے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ رش زیادہ نہ پڑے، اس وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ سارے یہ کام آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو تو پوچھے، کوئی بات رہ گئی ہو سب، کوئی بات رہ گئی ہو تو کارڈ کی بات آپ نے کی. ہاں، سب سے پہلے وہ سب جگہ دونوں جگہ کاٹ لیں. دوسرے جو ہے نا بریانی جو ہے نا وہ ساری 4 سے جیسی بریانی کو کیا باندھتے وہ ذوالحلیفہ. ہاں، تو اس کا بھی جو ہے نا بس کا نمبر ضرور لکھے ہوئے، اور دوسرے عورتوں کا دروازہ الگ ہے، مردوں کا دروازہ الگ ہے نا. اچھی طریقے سے خوب دیکھ کر کے وہ مسجد ایسی اور بس ایسی ہوتی ہے بیکار. ہاں، بتائی گئی ہے بس زیادہ اس کو دہرانا مشکل ہے. ہاں، تاکہ جو ہے نا یہ 2 جگہ ایسی ہیں. ہاں، جیسے مول صاحب کہہ رہے ہیں کہیں بھی آپ کی بس رکے گی نا تو وہاں یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا. حالانکہ بتا دیا تھا لیکن زمانہ ایسی کہہ رہے ہیں ہاں، تاکہ یہ بات کو یاد یاد رکھیں. وہاں پہ تم ہو گئے نا تو بس والا کب تک آپ کا انتظار کرے گا. ہمارے ساتھ میں ایسا ہوا، اسی ذوالحلیفہ کے اوپر 2 عورتیں گم ہو گئی، 2 تلاش کرنا نہیں ملی. اب ہار کر واپس چلے گئے. جب واپس گئے نا تو وہ دونوں عورتیں رات کو آ گئی تھی، وہ پہنچ گئی. پھر کارڈ تھا ان کے پاس، اب کارڈ کے ذریعے سے پہنچ گئی. تو یہ کارڈ ضروری ہے. الحمدللہ قاری صاحب نے تو ابھی چھوڑی نہیں ہے ویسے. کوئی بھی گاڑی کا میرے دماغ بھائی میں گاڑی والا مسئلہ ہو گیا ماشاء اللہ. بہت یعنی جامع باتیں کی پوری طرح. جب آدمی حیران ہوتا ہے نا تو نہ تو اس کے پاس میں موبائل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس میں ٹرین ہوتا ہے، نہ ڈالا ہوتا ہے. اس کا نظر کے زبان ہی آپ چلے جائے. نہیں میں مالک کسی کو یہ آپ کے جو ہے نا وہ جس میں پاسپورٹ رکھا ہوا ہے اس میں رکھ لیں. وہ بیگ ہوتا ہے نا، بیگ کے اندر بس کے نمبر میں ہاتھ میں لکھ کے پین میں چھٹی ہوتی ہے. رکھنا منع نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. تصویر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، بات سنیں بھائی. اصل میں بار بار جاتے رہے نا، کبھی کچھ مسئلہ آیا، کبھی کچھ مسئلہ آیا، کبھی کچھ مسئلہ آیا، تو یہ مسائل تو آتی رہتی ہے لیکن کیا ہے آسائی ہو جاتی ہے ان شاء اللہ. لیکن گاڑی صاحب کا الحمدللہ میں نے بتایا نا حیران کے اوپر بیٹ لگتا ہے. ہاں، بیلٹ لگائیں، بیلٹ لگا لیں، اس کے اندر رکھ لیں. اچھا، بیگ ہے نا جا کے رکھو اس کو. آپ اچھا یہ بتا دو پاسپورٹ ہے نا، پاسپورٹ کی فوٹو آتی ہے 3-4
और टिकट की भी कापियाँ, वीजे की कापियाँ, सबकी कापी करा के जाएं और एक सेट यहाँ रखे जाएं। एक सेट, वो सब कह रहे हैं ना, एक सेट यहाँ रख के जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, खुदा ना खासा ऐसा मसला हो जाए ना, फिर आप कर सकते हैं मौत के लिए सारी चीजें, हाँ, ये भी हो चुका यहाँ रख के है, जाए। ये हमारे साथ हो चुका है। ऐसा एक बात और बता दूं, जैसे मदीना जाते हैं ना, आदमी के साथ में एक काफी जोड़ा भी जो है साथ में रखना चाहिए। वो तो है ना आपके वो तो है ना, सारी चीजें है ना, वो सारी चीजें हैं। किताबों में नहीं, बैग वो में सामान तो हमारा चले जाता है ना, वो नहीं। उसके अलावा किसी और में भुगता हुआ। जब मदीने में पहुंच जाएंगे ना, तो वहाँ सारा सामान आपके पास ही है। इनको बिल्डिंग नंबर मिलेगा तो अपने बैग को आपको देखना पड़ेगा, चेक मिलेगा, वो सही उस कह पर रहे हैं आप। बिल्डिंग नंबर भी डाल देना। वो सही है, मुझे मालूम है, मुझे एकदम भाई बात सुने, कल जो है ना 9 बजे आप तशरीफ ले आए, और साथी नहीं आए तो उनको भी ले आए। कल इंशाल्लाह आपको हज कराएंगे। कल आपको हज कराएंगे। आज तो उम्रा कराया है, मदीने का सफर कराया है, कल इंशाल्लाह हज कराएंगे आपको। कल आना आपका बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपका भाई था ना। हम 40 में हम इंडिया के अंदर हम कितने